السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دیہاتی روزانہ کاٹ کباڑ سے 10 اینٹیں خریدتا اور سائیکل پر لاد کر چلا جاتا۔ کباڑ کا مالک حیران ہوا۔ ایک مزدور جس کا نام باسط علی تھا، وہ حاجی صاحب کے بھٹے پر کام کرتا تھا۔ وہ حاجی صاحب کے بھٹے سے 10 اینٹیں خریدتا تھا اور اپنی پرانی سی سائیکل پر اینٹیں لاد کر روانہ ہو جاتا۔ حاجی صاحب حیران تھے کہ ایک عجیب مزدور ہے جو روزانہ کی بنیاد پر 10 یا 12 اینٹیں خریدتا ہے اور اپنی سائیکل پر لاد کر روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن حاجی صاحب سے رہا نہ گیا اور اس کا یہ تجسس حد سے بڑھ گیا۔ ایک دن باسط علی جیسے ہی 10 اینٹیں سائیکل پر لاد کر روانہ ہوا تو حاجی صاحب نے اس کا تعقب کیا۔ چلتے چلتے وہ شخص ایک اینٹوں کے ڈھیر کے قریب پہنچا اور اپنا سائیکل روکا۔ سائیکل سے اینٹیں اتار کر اس ڈھیر پر رکھ دی۔ اب حاجی صاحب اس مزدور کے سامنے آ گئے۔ حاجی صاحب نے اس سے پوچھا، بھائی جان، مجھے آج تک تمہاری اس بات کی سمجھ نہ آئی، تم روزانہ میرے بھٹے سے 10 اینٹیں خریدتے ہو اور ادھر اینٹوں کے ڈھیر پر رکھ دیتے ہو۔ تم ایک ساتھ بھی اینٹیں خرید سکتے ہو، مگر تم نے ایسا نہ کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ باسط علی نے جواب دیا، صاحب، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، میں کچھ نیا نہیں کر رہا، بلکہ نبی وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کون سی مبارک وہ نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ باسط علی نے حاجی صاحب کو ایک واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر اچانک مجھ پر زوال آ گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحن کی دیواریں اونچی کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص مزید کوئی سوال پوچھے وہاں سے روانہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، چہرے پر بہت مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا اور اب میرے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں، میرا کاروبار کافی پھیل چکا ہے، اتنا کہ اب مجھے اکیلے سنبھالا نہیں جاتا، لیکن ایک بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ رزق کی کشادگی کا صحن کی دیوار میں اونچی کرنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر کی ساتھ والی گلی سے ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا تھا، جبکہ اس کی نظر تمہاری بیوی پر پڑتی تھی اور تمہاری بیوی کی بے پردگی ہوتی تھی۔ اب تمہارا صحن اونچا ہو چکا ہے اور تمہاری بیوی کی بے پردگی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں برکت ڈال دی ہے۔ کچھ قدم آگے میرا بھی ایک چھوٹا سا صحن ہے، جہاں میری 2 بیٹیاں، جن کی عمر 6 اور 7 سال ہے، رہتی ہیں۔ میرے گھر کے صحن کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں، ان کو اونچا کرنے کے لیے 1500 اینٹیں درکار ہیں، مگر میں ایک غریب مزدور ہوں، ایک ساتھ ساری اینٹیں نہیں خرید سکتا، اسی لیے روزانہ تھوڑی تھوڑی اینٹیں خرید لیتا ہوں، تاکہ کل کو میری بیٹیوں کی بے پردگی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں کمی نہ کر دے۔ یہ سن کر حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے مزدور سے پوچھا، اب تک کتنی اینٹیں جمع ہو چکی ہیں؟ باسط علی نے جواب دیا کہ 2 مہینوں کی مسلسل کوشش سے 600 اینٹیں جمع ہو چکی ہیں۔ حاجی صاحب نے نہ صرف مزید اینٹیں فراہم کی، بلکہ بغیر کسی قیمت کے مستری سے کہا کہ اس کے صحن کی دیوار تعمیر کر کے دے دو۔ اس کے علاوہ باسط علی نے اس کو نوکری پر بھی رکھ لیا۔ باسط علی دنیا میں جتنے دن بھی زندہ رہا، حاجی صاحب کو دعائیں دیتا رہا۔